کوئی مزید کوئی بس میرا حکم؟ چھوٹا سا سوال ہے، جی ایک ایک چھوٹا سا سوال ہے. جزاک جی اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ. جی جی، میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو کے میٹرز میں ہم کورٹس میں ڈیل کرتے ہیں، کھلا خواتین جو لینے آتی ہیں، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں، اہل سنت کے بھی، کہ وہ جو ہے وہ اتھینٹک ڈیورس نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ عورت کھلا لینے کے بعد دوسری شادی سر انجام دیتی ہے تو گویا وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. بعض اہل سنت کے علماء ایسے فتاوے دیتے ہیں، اور ان چیزوں میں تضاد پایا جاتا ہے. یعنی اہل سنت میں ہی بعض ان کے نزدیک جو ہے وہ اگر سنگل یعنی کہ ایک باری میں ڈیورس گئی تو وہ ڈیورس کنسیڈر کر لی جاتی ہے، چاہے کہ ایک بار میں دو بار دی، تین بار دی، غصے کی حالت میں وہ ڈیورس ہو جاتی ہے. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے اہل سنت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیورس جو ہے وہ ایک بار میں چاہے 1000 بار دیں، وہ ڈیورس نہیں ہوتی. 3 ماہ کی مطلب گیپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر اس بیچ میں رجوع کر لیا جائے تو ڈیورس نہیں ہوتی. اس بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا نظریہ، کس مکتب کا نظریہ فکر صحیح ہے، اور ڈیورس کن کن صورت حال میں ہو جاتی ہے؟ کیا جو آج کے دور میں جو ڈیورس کی شرح بڑھ رہی ہے اور یہ امکانات، کیونکہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اگر یا کوئی خاتون خلا لینے کے بعد دوسری شادی کرتی ہے اور اس کی ڈیورس نہیں ہوئی تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی. اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا مکتب کا نظریہ فکر اتھینٹک ہے، کس چیز کو جو قرآن کے مشابہ ہے، یعنی کہ قرآن کی آیت سے دیکھیں کانفلکٹ نہیں کر رہا؟ جی، دیکھیں خلا ہے، ایک طلاق رجعی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. خلا کی جو طلاق ہے وہ طلاق بائن ہوتا ہے. طلاق رجعی ہے کہ مرد اپنی عورت کو طلاق دے دے، مرد خود طلاق دے دیتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عورت طہر کی حالت میں ہو، اور اس طہر میں اس نے اس کے ساتھ ہم بستر نہ ہوا ہو. اور جب وہ ایک دفعہ کہہ دے یا 3 دفعہ کہہ دے یا 10 دفعہ کہہ دے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ایک ہی دفعہ گنتی ہوگی. وہ قرآن اور حدیث کی روح سے، مخالفین کے اپنے حدیث کی روح سے یہی ہوگی کہ وہ چاہے 10 مرتبہ بھی کہہ دے، 20,000 دفعہ کہہ دے، وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی طلاق ہوگی. اور پھر وہ عورت عدہ نکالے گی، یعنی 3 طہر نکالے گی. اچھا، جب وہ 3 وہ عدہ جب نکالے گی، اس عدے کے دوران وہ مراجعہ کر سکتا ہے وہ شخص. تو یہ طلاق سنت ہے. اور مخالفین کے کتب میں ان کے علماء بھی کہتے ہیں طلاق سنت یہی ہے. اس کو عمر صاحب نے چینج کیا کہ اگر شخص ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کہہ دے اور وہ طہر کی حالت میں نہ بھی ہو تو اس کو وہ طلاق صاف کرتے ہیں، اور اس کے وہ طلاق بائن، اور مرد کو رجوع کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق دینا ان کے مذہب میں بہت آسان ہو گیا ہے، اور پھر رجوع کرنا ناممکن ہے، کیونکہ پھر اس کو حلالے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کی نکاح ہو جائے اور دخول ہو جائے، پھر وہ ہو سکتا ہے. تو یہ طلاق شیعہ مذہب میں، اور شیعہ مذہب میں طلاق کے لیے عدول شرط کی ضرورت ہے، عدول شاہد کی ضرورت ہے. اگر شاہد نہیں ہے، اس نے گھر میں غصے میں کہہ دیا طلاق، وہ بھی طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ طہر کی حالت میں ہو اور اس نے اس طہر میں اس نے نزدیکی بھی نہیں کیا، اس نے نیت بھی کیا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، وہ ایک طلاق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں شاہد کی ضرورت ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے. اچھا، کہ طلاق کے لیے شاہد کی ضرورت ہے. تو بہرحال ان کے ہاں شاہد کو بھی عمر نے اٹھا دیا، شاہد کی ضرورت کو بھی، اور پھر طلاق رجعی کو تقریباً اسے ختم کر دیا کہ رجوع کرنے کا حق نہیں بنتا شوہر کے لیے، یعنی ان میں مصالحہ نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی. اب اس نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق، اب تو مصالحہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ جب تک حلالہ بیچ میں نہیں آتا اس کی طلاق ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ان کا طلاق. البتہ خلع اور ہے. خلع یہ ہے کہ عورت شوہر کو پیسے دے دے، عورت جو ہے نا اپنے پیسے سے اس کو دے دے کہ بھائی میری جان چھوڑ دے، تو مجھے طلاق دے دے، اور اس کا کورٹ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کورٹ اگر طلاق دے دیتا ہے. عورت اپنے مہر کے پیسے دے دے یا کچھ اور، اس کا پیسہ ہے، گھر ہے، جو بھی ہے، زیورات ہیں، یا اس کے بنتے ہیں، اس کے جائیداد ہے، کچھ شوہر کو پیسہ دے دے کہ تو مجھے طلاق دے دے. اور اگر وہ پیسہ لے کے طلاق دے دیتا ہے
یا اپنا مہر حق مہر لے کے تو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ فوراً طلاق بائن بن جاتا ہے. پھر اس میں وہ یہ ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا عورت سے, رجوع نہیں کر سکتا. اس کا جب عدہ ختم ہوگا پھر وہ کر سکتا ہے, پھر وہ کیا ہے خواستگاری کر سکتا ہے عورت سے, رشتہ مانگ سکتا کہ بھائی مجھے دوبارہ قبول کرو. وہ عورت کی مرضی ہے, اس کا رشتہ قبول کرے یا کسی اور سے شادی کرے. تو خلا یہ ہے, خلا کا تعلق کورٹ وغیرہ سے نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم اب پاکستان میں جماعت مخالفین خلا جو ہے کورٹ سے کراتے ہیں, کورٹ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. عورت یہ مرد اور عورت کے درمیان ہے کہ عورت جو ہے مرد کو کنونس کر دیتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو, بھائی یہ پیسے اٹھاؤ یہاں سے اور طلاق دے دو. وہ پیسے لے کے طلاق دیتا ہے نا. اچھا کورٹ میں جو ہے وہ طلاق بالکل اسی پر نہیں ہوتی ہے کہ اگر عورت کھلا لینے آ رہی ہے یا ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک ڈیورس ہو رہی ہے, اسے مبارات کہتے ہیں, جس میں ان کے دونوں کی آپس کی جو باہمی مصالحت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جو کورٹ میں کھلا خواتین لینے آتی ہیں اس میں بالکل یہی ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کہ اس میں وہ جو عورت ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے, شوہر کو بخش دیتی ہے. یعنی کہ اگر اس کو حق مہر مل چکا ہے تو وہ شوہر کو واپس کر دیتی ہے, اور اگر حق مہر نہیں ملا ہے تو وہ اسے ایگزیمپٹ کر دیتی ہے. اس صورت میں کورٹ اس کو کھلا گرانٹ کرتی ہے. جی جی بالکل یہی ہے. یعنی ہمارے ہاں شوہر کو طلاق دینا ہوگا, یعنی کورٹ نہیں دے, کورٹ کا کوئی حق نہیں ہے اس میں. اگر کورٹ میں آ کر شوہر وہ طلاق دے دیتا ہے وہ الگ بات ہے. اگر لیکن کورٹ کی وہ کورٹ کچھ حساب نہیں, کورٹ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ شوہر کو کنونس کرنا ہوگا کہ شوہر اس کو طلاق دے دے. جی ہاں, آپ سے پہلے بھی ایک وکیل صاحب نے فون کیا, کال کیا تھا, ان سے بھی اسی مسئلے پہ بات ہوئی تھی بہن. خلا کے معاملے میں دیکھیں, خلا تو عورت اسی وقت لیتی ہے نا جب شوہر طلاق نہ دے رہا ہو اور اس کے ساتھ خاتون کا اپنے مرد کے ساتھ رہنا اسلامی حدود کے تحت ناگزیر ہو جائے. اس صورت میں وہ خلا کی ڈیمانڈ کرتی ہے. جی. اور اسلام نے بھی جو اگر آپ نکاح نامے پہ غور کریں تو اس میں بھی عورت کے پاس ڈیورس آف رائٹ موجود ہوتا ہے, جس کو کالم مولوی حضرات جو ہے وہ کٹوا دیتے ہیں, جس کے تحت جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ مرد کو ڈیورس دے سکتی ہے. لیکن خلا کے معاملے میں اس کا معاملہ برعکس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو کورٹ سے خلا ہوتی ہے بعض علماء کرام کے نزدیک وہ ناجائز ہے, جبکہ جو اسلامک پروسیجر ہے جس میں خلا کے لیے جو ہے وہ مولوی صاحب شوہر کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی قرآن میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر تمہاری عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تو اگر تم اسے نہیں رکھنا چاہ رہے تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ عزت کے ساتھ رخصت کر دو اچھے طریقے سے. صحیح. تو اگر وہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو کورٹ اس کی مرضی سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے معاملات ریکنسائل ہو جائے. اگر پھر بھی نہیں ہوتے تو کورٹ دونوں کی مرضی سے یا خاتون کی مرضی سے, ان کے ہسبینڈ موجود ہوتے ہیں, کبھی موجود نہیں بھی ہوتے, حق مہر جو ہے اگر اس کو مل چکا ہوتا ہے تو وہ واپس کرواتے ہیں اور پھر کورٹ اس کو خلا کو گرانٹ کر دیتی. جی میں نے یہ نہیں, بہرحال ان کورٹس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ امام علیہ السلام کی حکومت ہوتی ہے, ان کے کورٹس جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے. یہ کورٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ریکگنائز نہیں ہے. تو خلا یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ پیسہ عورت دے دیتی ہے شوہر کو اپنا حق مہر وغیرہ, تاکہ وہ کیا کرے, وہ طلاق دے دے. اگر شوہر اگری کرتا ہے تو طلاق ہے. اگر وہ اس صورت میں نہیں ہے, ان دونوں کے درمیان بنتا نہیں ہے, تو وہ خلا نہیں ہے. وہ اگر کورٹ کو جانا پڑتا ہے وہ خلا نہیں ہے. ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ وہ راوی حدیث کے پاس جائیں گے. وہ راوی حدیث جو حلال و حرام جانتا ہو, تو پھر وہ اگر عورت کی بات سنے گی, مرد کی بات سنے گا, وہ آدمی دونوں طرفین کی بات سنے گا, پھر وہ جو ہے وہ چاہے خلا نہ بھی ہو وہ طلاق دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ طلاق جاری کر سکتا ہے. لیکن خلا کے لیے میں نے جہاں تک میں نے ابھی ان ڈیپتھ اس کا بہت عرصہ وہ میں نے ان ڈیپتھ اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے. خلا جو ہے وہی کہ شوہر, اس کے لیے شوہر خلا دے دیتا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال یہ میرا اسپیشلائزیشن نہیں ہے, میرا تخصص نہیں ہے, مجھے ان ڈیپتھ دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیونکہ بہت عرصہ ہوا میں نے پڑھا نہیں ہے. تو اس کے حدیث میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو مجھے یاد ہے کہ اگر فریقین میں, عورت میں اور مرد کے درمیان نزاع ہو
اور ان کا جینا، مثلا شوہر جو ہے اس کا حق نہیں دے رہا، خرچہ وغیرہ نہیں دے رہا، عورت بھی جو ہے اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، تو اس صورت میں ان کا معاملہ جاتا ہے قاضی کے پاس. وہ قاضی یہ آفیشیل کورٹس نہیں ہے، وہ قاضی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے. اچھا، تو وہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جانب سے کون قاضی ہے؟ شیعوں پر راوی حدیث ہے، مجتہدین نہیں ہیں، دوسرے نہیں ہیں، روات احادیث ہیں، محدثین حضرات ہیں. وہ عورت کو اس کا اتھارٹی ہے روایات میں، لیکن وہ خلا نہیں ہے، وہ بغیر خلا کے وہ طلاق دے سکتا ہے، طلاق جاری کر سکتا ہے. اوکے میری بات، جو مجھے آتا ہے وہ وہی ہے. بہرحال یہ میرا اسپیشلائزیشن نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا اس کو ان ڈیپتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر میں اگر اس مسئلے پہ پھر میں اظہار نظر کر سکتا ہوں کہ احادیث کیا کہہ رہے ہیں اس مسئلے پر. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے سسٹر، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت، منبر کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کے سوالات سے سب مستفیض ہو گئے، بہت مہربانی. تھینک یو سسٹر، تھینک یو، اللہ آپ کو عزت. تھینک یو.